إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی
اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جنوں اور انسانوں کا تذکرہ کیا۔ ویسے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن حساب انہی کا ہے، حساب و کتاب انہی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا قریبی بندہ بننے کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مہیا کیا ہے، دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، سجایا، حضرت انسان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات کو بنایا، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن تمام مخلوقات کو برابر نہیں بنایا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اس کو شرف و عزت کے دولت سے نواز دیا، جس کو چاہا اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، اپنا قریبی بندہ بنا لیا، اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا۔ ایسے ہی کچھ مواقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے پاس رکھے ہیں کہ جب وہ موقع آ جائے، جب وہ ٹائم آ جائے، جب وہ وقت آ جائے، جب وہ ایام ہمارے پاس آ جائیں تو ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے زیادہ شرف والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بنایا۔ نبوت کا تاج ان کے سروں پر رکھ کر کے ان کے عزت اور مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ نبیوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انبیاء علیہ السلام ہیں جنہیں سپر ہٹ بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا، اولو العزم بہت بڑے رتبے والے، اور ان بہت بڑے رتبے والوں میں بھی کچھ انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اونچا کیا، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اونچا مقام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے, لیکن جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عطا کیا کسی کتاب کو عطا نہیں کیا, کسی کتاب کو عطا نہیں کیا. اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بہت سارے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ والی مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, لیکن جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو عطا کیا ہے اس گھر کو عطا نہیں کیا ہے. ہاں, جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت حرام کو عطا کیا ہے, جہاں آدمی ایک وقت کی نماز, ایک ٹائم کی نماز پڑھ لے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. پوری زندگی آدمی یہاں پر پڑھتا رہے تو ایک ٹائم کے وقت کے برابر ثواب نہیں پائے گا. کیوں؟ میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اعمار امتی, میری امت کی جو اعمار ہیں, جو عمریں ہیں, وہ 60 سے 70 کے درمیان میں. اللہ اکبر. اکثر لوگ 60 سے 70 کے درمیان میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, اور ایک وقت ہی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت کے اوپر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو خوش نصیب ہے وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کی توفیق دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو طاقت دی ہے وہ بیٹھے نہ رہے, سوچے نہ کہ ابھی یہ کام کر لینا ہے, یہ لے لینا ہے, گھر بنوانا لینا ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, نے آگے کیا کرنا ہے, یہ سب ہیلے بہانے اور شیطانی ہٹکندے, یہ سب ہیلے بہانے اور شیطانی ہٹکندے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, چلے جائیے پہلی فرصت میں, حج کر کے آ جائیے, عمرہ کر کے آ جائیے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, چلے جائیے, شیطانی ہٹکندوں میں مت پڑیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ابھی یہ خریدنا ہے, نہ ابھی وہ خریدنا ہے, یہ سب شیطانی چال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ بیت اللہ کو عطا کیا کسی اور گھر کو عطا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی نے, ہم اور آپ پانی پیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو, چلیے مثال طور پر بتاتے ہیں تاکہ آپ بات سمجھانے, جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ حقیقت میں پہنچ جائے. ہم اور آپ پانی پیتے ہیں, ہر جگہ پانی ملتی ہے, لیکن جو مقام اور مرتبہ آب زمزم کو حاصل ہے کسی اور پانی کو حاصل ہے نہیں حاصل ہے. اس کی عزت اور شان کو اللہ نے بڑھا دیا. جو مقام اور مرتبہ آب کوثر کو حاضر ہے وہ کسی پانی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے, جیسے مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے, ہفتے کا یہ سردار ہے, جو مقام اور مرتبہ جمعے کے دن کو حاصل ہے شنیچر, اتوار, سوموار, منگل اور بدھ اور جمعرات کو حاصل نہیں ہے. اللہ نے اس کے مقام اور شان کو بلند کیا ہے. اور 365 دن سال کے ہوتے ہیں, سارے دنوں میں عرفہ کے دن کو جو مقام حاصل ہے کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے شان ہے, شوکت. اللہ جس کو چاہے عزت دے دے, بڑھا دے. ایسے ہی میرے بھائی اور دوستو, مہینوں میں رمضان کے مہینے کو چن لیا, آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا. اسی طریقے پر یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا آخری دن ہے, آج آخری دن ہے. اس کے بعد میں آج چاند نکلے گا. کل جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دن نہیں بنائے ہیں, یاد رکھیے گا, ایسے دن نہیں بنائے ہیں. رمضان کے دن بھی نہیں ہے ایسے. اللہ نے جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن جو بنائے ہیں نا, جو مقام اور مرتبہ ہے, اس کو جو عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو نہیں دی. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, آنے والا جو دن ہے, آنے والا جو قدم جائے گا ہمارا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا تو وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہوگا, پہلا دن ہوگا. آج چاند نکلے گا انشاءاللہ کیلنڈر کے حساب سے, وہ پہلا دن ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, خوش نصیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا سیل لگاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں نیکیوں کا سیل لگا دیا ہے, آفر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, نیکیوں کا سیل لگا دیا. ہمیں موقع دیا ہے. پچھلی قوموں کی جو عمریں تھی نا, وہ بہت, کوئی 900 سال جیتا تھا, کوئی 800 سال جیتا تھا, اور کوئی 600 سال جیتا تھا. ہماری عمر 60 اور 70 کے درمیان میں. اللہ نے
لگا دیا، سیل لگا دیا، دن ایسے دے دیے کہ ایک دن آپ اللہ کی عبادت کرو 1000 دن کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، ان کے عمروں کے برابر ہو جاؤ گے، ان سے بڑھ جاؤ گے، ان سے بڑھ جاؤ۔ اللہ نے نیکیوں کا سیل لگا دیا ہے۔ اب اس سیل میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کون آدمی ان نیکیوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے والفجر ولیال النشر، قسم ہے فجر کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فجر سے مراد جو ہے یہ عام فجر کے وقت کی ہے، عام فجر، عام دنوں کی فجر۔ بعض مفسرین نے کہا ہے ذی الحجہ کے پہلے تاریخ کی فجر مراد ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ عرفہ کی فجر مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قسم ہے فجر کی، اس کے بعد میں کہا ولیال النشر، اور 10 راتوں کی، اللہ 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ بیان کیا ہے، متفق ہے تمام مفسرین کہ ان راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، اس کی راتیں مراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ان قریب دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے سیل لگا دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اسے خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، بہت پیاری روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن، فضیلت والا دن، خیر و برکت والا دن، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے خیر و برکت والا دن عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، پہلے 10 دن۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیلا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی بتلائیے کیا اس کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں، اس کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا اونچا مقام رکھتا ہے یہ دن، اس لیے ہمیں اور آپ کو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت خوب خوب کرنی چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا رجل افر وجهه بالتراب، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر واپس پلٹ کے نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے راستے میں گیا ہو، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے گیا ہو، دین کی حفاظت کے لیے گیا ہو، اور پھر واپس نہ آئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یہ آدمی مقام اور مرتبے میں بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی مقام اور مرتبے میں نہیں بڑھ سکتا، چاہے جتنا عمل کیوں نہ کر لے عام دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور روایت سناتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی عمل ہے تو انہی 10 دنوں میں، عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ کے نبی سے وہی سوال پھر کیا گیا کہ اللہ قدر غنیمت، اس میں تھوڑا تفصیل ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی قالو یا رسول اللہ، تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے ولا مثلہن فی جہاد ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی بتلائیے کیا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جائے تو اس کے اعمال بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جی ہاں، اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، الا رجل، مگر وہ آدمی خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع ذلك بشيء، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مگر وہ آدمی
آدمی جو خود بھی جائے, اللہ کے نبی نے کیا کہا, مگر وہ آدمی جو خود بھی جائے, اپنے مال و دولت کو بھی لے لے, اور مال و دولت کو بھی لے کر کے جائے, اپنے آپ کو بھی لے کر کے جائے, ثم لم یرجع, پس وہ پلٹ کے نہ آئے. اللہ اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اپنے جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے, یہ آدمی بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ نیک عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے. قربانی کا عشرہ 10ویں دن قربانی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی سے پھر سے وہی سوال کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی, اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی, مگر وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے جائے پھر پلٹ کے نہ آئے. اللہ, پھر پلٹ کے نہ آئے. کتنی روایتیں ایسی ہیں میرے بھائی اور دوستو جو عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان کر رہی ہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ایک قدم دور ہے, صرف ایک دن ہے آج بھر, اس کے بعد میں وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے, وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے. آئیے سرسری نگاہوں سے دیکھتے چلتے ہیں کہ جب یہ عشرہ مل جائے تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے. یہ تو ان ایام کی فضیلت ہے, ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب کسی آدمی کو یہ عشرہ مل جائے تو سب سے پہلا کام سب سے پہلے جو ہے اس عشرے کا استقبال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے, وہ کام ہے توبہ کے ذریعے سے. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے, کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ان دنوں کے برابر کوئی عمل ہے نہیں. اس لیے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. استقبال توبہ سے کرنا چاہیے. دوسرا عمل جو ہے حج اور عمرہ ہے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو حج پر جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جا چکے ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, العمرۃ الی العمرۃ لما بینہما کفارۃ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان میں کفارہ ہے. آدمی ایک عمرے پر چلا گیا, اس کے بعد میں آیا 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر 2 سال 4 سال نہیں گیا, لیکن پھر دوبارہ چلا گیا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اب یہ جو دوبارہ گیا ہے نا, اب اس درمیان میں جتنے بھی گناہ ہیں سب اللہ صاف کر دے گا. اللہ اکبر. صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا صلہ بدلہ اللہ کے پاس سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی جو لوگ حج جا رہے ہیں اگر وہاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق جو حج کے ارکان ہیں وہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دے کر کے واپس کرے گا. وہاں سے جنت دے کر واپس کرے. وہاں سے جو آئیں گے نا تو ایسے ہوں گے, یہاں پر ایسے ہوں گے, وہ ایسے ہوں گے جیسے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, جیسے ان کے ماں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے, آج ہی ان کے ماں نے جنم دیا. تو پہلے توبہ کر لو, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے حج عمرہ کر لو. اس کے بعد میں فرائض کا خاص طور سے اہتمام کرنا. یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو, فرائض کا اہتمام کرنا, اور فرائض میں نماز کا اہتمام کرنا. نماز مت چھوڑنا. نماز عام دنوں میں چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے ہی. ارے جو آدمی ان دنوں میں اللہ کو نہ یاد کر سکے, ان دنوں میں فرائض سے اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا میرے بھائی اور دوستو. فرائض کا اہتمام کرنا, خاص طور سے نماز کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ میرا تقرب فرائض کے ذریعے سے حاصل کرے. فرائض کے ذریعے سے آدمی فرض نماز پڑھتا ہے, فرض روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہے, اور جو حج عمرہ کرتا ہے اللہ نے جو اس کے اوپر فرض کیا, اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ میرا تقرب فرائض کے ذریعے سے حاصل کرے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر بندہ کیا کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے. جیسے روزے رکھا, اب یہ نفلی روزے رکھ لیا, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیا, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیا, اور کچھ نفلی کام کر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا
تو میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے, میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پیر بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے آنکھ بن جاتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھ کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے اوپر لگا دیتا ہے, اس کے ہاتھ کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر لگا دیتا ہے, اس کے پیر کو حرام جگہوں پر جانے سے اللہ منع کر دیتا ہے. یعنی مکمل طور سے اس کے جو اعضاء ہیں, جسم کے اعضاء ہیں, ان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ لگا لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے جو حلال ہے حرام نہیں ہے, پھر اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, فرائض کا خاص طور سے اس مہینے کا, اس جو ہے عشرے کے اندر خاص طور سے اہتمام کرنا, اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا, اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اس عشرے کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, چاہے کھجور کے ادنا سے ادنا چیز کے برابر کیوں نہ ہو, کھجور کی گٹھلی کے مانند کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کے نبی نے یہ بتلا دیا ہے کہ جب اس عشرے کو پانا تو جہاں توبہ اور استغفار کرنا ہے, حج اور عمرہ کرنا ہے, فرائض کا اہتمام کرنا ہے, وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, جم کے خرچ کرنا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی اس عشرے کو پا جائے تو زیادہ سے زیادہ تکبیر, تحلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایام تمہیں مل جائے, یہ مبارک ایام تمہیں مل جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح, تحلیل, تمہید بیان کرو. تسبیح کیا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بیان کرو. عام طور سے ان 10 دنوں میں صحابہ اکرام, خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے تھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اس کی نعرے لگاتے تھے. اور خاص طور سے, عام طور سے ذی الحجہ کے سارے دنوں میں, ذی الحجہ پہلے عشرہ کے سارے دنوں میں 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک یہ جو ہے تکبیر آپ کو لگانے, اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر, جو عام طور سے ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے تکبیر دیتے ہیں, عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے نماز عصر تک یہ تکبیر لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ایام ہمارے پاس آنے والے ہیں میرے بھائی اور دوستو, بہت اہم ہیں. ہم تمام مسلمانوں کی ان کی قدر کرنی چاہیے. ایسے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے نہیں ہیں, خیر و برکت کے لحاظ سے بہت اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. برکت سمجھیے, خیر کا موقع سمجھیے, سنہرا موقع سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اس دن کے لیے چن لیا ہے, اور جب چن لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس پورے عشرے کے اندر 9 ذی الحجہ تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھیے, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے, ایک روزہ اگر رکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری کے لیے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جتنا آدمی 70 سال چلے مسافت کرے اس سے بھی زیادہ دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اس لیے یہ عشرہ روزوں کا عشرہ ہے, صدقہ و خیرات کا عشرہ ہے, حج اور عمرہ کا عشرہ ہے, توبہ کا ہے, تحلیل اور تکبیر کا عشرہ ہے, فرائض کا اور نوافل کے اہتمام کا عشرہ ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عشرے کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, صوم و صلات کا پابند بنا دے, نیک بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سروے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی, ان کی بیماری, ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو قرض دار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے ان کے قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں
کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ان الله يعلم ما تصنعون.